بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب کبھی، اضاء لہم، ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ تو جب کبھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ تو جب بجلی کڑکتی ہے ایک روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے چاہا، لَذَهَبَ، تو اللہ لے جائے گا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کے سننے کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی دیکھنے کو، نگاہوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں منافقین کی جو ہے وہ مثال بیان کی گئی ہے۔ منافقین جو ہیں وہ بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو شروع میں منافق بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ کچھ منافقین نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور بظاہر اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ نے جب جنگ بدر ہوئی تھی تو جنگ بدر ایک بہت بڑی فتح تھی اس دور کے لحاظ سے کہ 313 بغیر اسلحے کے 1000 جو اسلحے سے لیس لشکر تھا اس کو شکست دے دے، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو جنگ بدر کے بعد بھی نہ چاہتے ہوئے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو یہ اصل میں منافقین تھے۔ تو عقائد کے لحاظ سے بعض منافقین تھے، اور بعض منافقین عملی طور پر، دیکھیں منافق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عقیدتاً منافق ہوتا ہے اور ایک عملی طور پر منافق ہوتا ہے۔ عقیدتاً منافق سے مراد یہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، دل سے تسلیم نہیں کیا، تو تصدیق بالقلب نہیں ہے، دل سے نہیں مانا، تو یہ عقیدے کا منافق ہے۔ تو بعض منافق دل سے مانتے تو ہیں لیکن عملی طور پر ان کے کام جو ہیں وہ منافقانہ کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے جو عملی طور پر منافق ہے۔ تو اصل میں جس طرح پیچھے بھی ہم نے ایک مثال پڑھی، تو بعض اوقات جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے وہ کسی مصلحت کے تحت اس نے اسلام قبول کیا ہوتا ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی منافق تھا، تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب اگر میں مسلمان نہ ہوا تو میری یہ جو عزت ہے نا یہ نہیں رہے گی۔ تو یہ اوس اور خزرج جو وہ مدینہ کے رہائشی لوگ تھے وہ تو سارے مسلمان ہو گئے، اب اگر میں نے اسلام قبول نہ کیا تو میری عزت نہیں رہے گی، تو اس لیے اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا تھا۔ تو اسی طرح بعض لوگ تھے، انہوں نے کسی نہ کسی مصلحت کے تحت کلمہ تو پڑھ لیا تھا تو لیکن اندر سے وہ منافق تھے۔ بعض تو عقیدتاً منافق تھے اور بعض جو ہے وہ عملی طور پر منافق تھے۔ تو یہ جو مثال بیان کی گئی ہے نا، یہ عملی طور پر منافق ہے۔ یکاد البرق، برق سے مراد بجلی، بجلی سے مراد اسلام کا نور۔ جب بھی اسلام کا نور چمکتا ہے، یخطف ابصارہم، تو بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جاتی ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کلما اضاء لہم، اضاء لہم سے مراد دین کے وہ احکام ہیں جو آسان ہیں، تو آسان احکام وہ مان لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب مشکل نظر آتی ہے، مشکل کام ہوتے ہیں، جہاد کا کام ہے، صدقہ کرنا ہے، اس طرح کے دیگر جو مشکل کام ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو یہ منافقین کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ خاص طور پہ مثال ان منافقین کی ہے جو میٹھی سنتوں پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو میٹھی سنتوں پر چلتے ہیں، ہاں، جو آسان کام، کوئی وظیفے بتا دو تھوڑے بہت ان کو، بس وہ وظیفے کرتے رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان وظیفوں کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، بس میٹھے کام ہم سے کروا لو۔ سخت احکام، سردی آ رہی ہے
تو نماز پڑھنی ہے، خاص طور پہ عشاء کی، فجر کی نماز، ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، وضو کرنا ہے، یا اسی طرح کوئی صدقہ و خیرات کرنے کی باری آ جائے، تو مشکل جب احکامات آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ہم سے مشکل کام نہیں ہوتا، آسان کام جو ہے وہ ہم سے کروا لو۔ تو یہ منافقین کا جو ہے وہ شیبہ ہے۔ عملی جو منافق ہے اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، جھوٹ یہ عملی منافق کی نشانی ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ہاں ایک آدھی بار بعض اوقات اگر حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ تعالی جو پچھلے دنوں میں فوت ہوئے، وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے ایک آدھی مرتبہ کو جھوٹ بول لیا تو ایک آدھی مرتبہ جھوٹ بولنے سے وہ منافق نہیں ہوگا، ہاں البتہ جو عادت بنا لے وہ منافق ہو جائے گا۔ تو جھوٹ سب سے بڑی نشانی ہے عملی منافق کی۔ جو بندہ ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے، تو گویا وہ اس کے اندر نفاق کی علامت موجود ہے۔ جھوٹ اسی طرح وعدہ خلافی کرنا ہے، اسی طرح امانت کے اندر خیانت کرنا ہے، اسی طرح اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرنا ہے، تو یہ ساری منافق کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا ہے۔ منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرنا، خاص طور پہ صحابہ کرام جب صدقہ و خیرات کرتے تھے، چونکہ یہاں بات جو آ رہی ہے کہ وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب مشکل آتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس سے مراد جب صحابہ کرام مشکل کام کرتے تھے، مثال کے طور پر غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدقے کرنے کا حکم دیا تھا، صحابہ کرام نے تو آگے بڑھ کر صدقہ کیا تھا، لیکن جو منافقین تھے وہ کام میں وہ کھڑے ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھی، انہوں نے الٹا مذاق کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی زیادہ لے کر آتا تو کہتے دکھلاوا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کم لے کر آتا، کوئی غریب تھا تو کم لے کر آیا تو کہتے لو جی اس سے کیا بنے گا جی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کم لانے والے کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے، زیادہ لانے کا والے کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اذا اسلم علیہم قاموا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مشکل حالات آتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت جو ہے وہ ویسے لے لی۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھیں جو بندہ دل سے مسلمان ہونا نہیں چاہتا، اللہ بھی اسے اسلام کی ہدایت نہیں دیتا، سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا اصول ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب تک انسان صحیح معنوں میں دل سے مسلمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا کلمہ بھی اوپر سے ہم مسلمان ہیں، عملی طور پر آج بھی ہمارا اسلام، ہمارا ایمان نہایت درجے کا کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، نہایت درجے کا کمزور ایمان ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نصیب میں ہدایت ہوگی تو ہم بھی اچھے کام کر لیں گے، تو نصیب میں ہدایت اسی وقت آتی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جب انسان کوشش کرتا ہے، جب انسان دل سے یہ عزم کر لیتا ہے میں نے یہ اچھے کام کرنے ہیں، دل سے عزم کر لیتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، دین کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے۔ لیکن جس کا دل ہی نہ ہو چلنے کے لیے، پھر اس کی مدد جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پھر ایسے بندہ جو دل سے تیار ہی نہیں ہے، دیکھ رہے ایک بندے نے لاہور جانا ہو تو وہ تیاری کرتا ہے، بس سٹینڈ پر آتا ہے، اسے گاڑی مل ہی جاتی، وہ چلا ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گاڑی دے ہی دیتے ہیں۔ لیکن جو گھر میں بیٹھا ہے کہے میں نے بس ٹھیک ہے میں یہاں سے ہی خود بخود ہی چلا جاؤں، تو خود بخود کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت اسے دیتے ہیں جو دل میں عزم لیے، اب پختہ عزم ہوتا ہے کہ اب میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ ورنہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ سننے کی صلاحیت، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے سے مراد حق کو دیکھنا اور سننے سے مراد حق کو سننا، اللہ یہ صلاحیت جو ہے وہ سلب کر لیتے ہیں، اللہ کھینچ لیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔